ذات کی طرف۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ جب نیک لوگوں کو شیطان اپنے وسوسے کے اندر لاتا ہے وہ پھر فوراً رب کو یاد کرتی ہے، فوراً رب کے حکم کے مطابق اپنے جو عمل انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے اس کو کرتی ہیں، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رب کو یاد کر لیتی ہیں، پھر ان کو حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شیطان کی وسوسہ اندوزیوں سے بچنا یہ آج ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آج شیطان ہم لوگوں کو ورغلاتا ہے، اور پھر قرآن مجید میں رب وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، یعنی وہ متقی نیک لوگ، جب شیطان ان کو ورغلا لے، کیونکہ شیطان کی بات بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے، شیطان کی محبت بھی ذہنوں کو کھروچ لیتی ہے، تو وہ شیطان کے جب کہنے کے مطابق کوئی برا عمل کر لیں تو کیا کریں؟ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مومن یہ سب کے لیے ہے، جب بھی مومن توبہ کے دروازے پہ آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، بد کردار کیوں نہ ہو، جب رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو رب وحدہ لا شریک کو مہربان پاتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا؟ وہ اللہ ہی طاقت والا ہے، وہ اللہ ہی بادشاہ ہے جو تمہیں تمہارے گناہوں کے معافی عطا فرمائے گا، درگزر فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہ کرو، یعنی گناہ پہ گناہ نہ کرتے جاؤ۔ ایک گناہ ہو گیا پھر یہ کر لینا چلو خیر میرے کوئی نہیں ڈر، ایک باری ہو گیا تو کچھ ہویا میں ہی، ایک باری میں حرام کھا دیا کچھ ہویا میں ہی، مریا تو کوئی نہیں سے پھر کھا لوا، ایک باری جھوٹ بولیا میری زبان تو کوئی نہیں بند ہوئی، یہ ہوتی ہے نا سوچیں ہماری۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی غلط عمل کر کے اس پر اصرار نہ کرو، اس پر تکڑے نہ ہو جاؤ۔ رب کی نافرمانی کر کے جب تم تکڑے ہو جاتے ہو تو رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے بڑی ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔